یاد رکھیے والا ذکر اللہ اکبر، اور سورہ العنکبوت آیا نمبر 45 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے والا ذکر اللہ اکبر، اور جو سب سے بڑا ذکر ہے نا، جو اللہ کا ذکر ہے یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ اللہ کرنا یہ سب سے بڑا ذکر ہے، اللہ کا نام لینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ اور اسی طرح رب کائنات قرآن پاک میں سورہ الاحزاب آیا نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہے اہل ایمان اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، اللہ کا نام کثرت سے لیا کرو، اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھو، ہر طرح جاری رکھو۔ اور اس جاری رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا تم کھڑے ہو کر یاد کرو، بیٹھ کر یاد کرو، لیٹ کر یاد کرو، سجدے میں یاد کرو، رکوع میں یاد کرو، قومے میں یاد کرو، جلسے میں یاد کرو، چلتے پھرتے یاد کرو؟ کس طرح کرو؟ رب فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ وہ جو رب کو یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہو کر بھی، قعوداً بیٹھ کر بھی، علی جنوبہم بستروں پر لیٹے ہو نا، پہلو کے بل آرام کر رہے ہوں، تو آرام کرتے ہوئے بھی اس پہلو پر کے بل لیٹے ہوئے بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ رب کا نام لیتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کی اس تمام زمین و آسمان کی جو مملکت ہے نا، وہ جو مخلوقات ہیں اس کی، جو تخلیق ہے اس کی، اس تخلیق میں وہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں بھی ہوں، اگر وہ سیر کے لیے نکلیں تو پھول کی خوبصورتی پر بھی غور کرتے ہیں۔ تو کس طرح غور کرتے ہیں؟ یہ میرے رب کی تخلیق ہے، یہ میرے رب کا حسن، رب کی تخلیق کا حسن پھیلا ہوا ہے ہر طرف۔ وہ اگر کسی جانور کو دیکھتے ہیں اس میں بھی رب کی کاریگری کو دیکھتے ہیں، وہ کسی دریا کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتے ہیں تو رب کی کاریگری کو دیکھتے ہیں، وہ کسی انسان کی جسمانی ساخت پر غور کرتے ہیں تو رب کی کاریگری پر غور کرتے ہیں، اللہ کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں کس کی؟ اس اللہ تعالیٰ کی۔ یہ سارا اظہار ہے اس کی، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آپ دیکھیں نا، کسی ایک عمارت کو دیکھتے ہیں، کسی ایک بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، کسی مکان کو دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، تو کیا خوبصورتی مکان کی تعریف کر رہے ہیں یا بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں؟ اصل میں بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، اس مکان کی تعریف نہیں ہوتی۔ جس کے ہاتھ لگے وہ تو وہی گارا تھا، اینٹیں تھی، مٹی تھی، سیمنٹ تھا، سریا تھا، بجری تھی، ریت تھی، وہی تھی، وہ تو بکھری پڑی تھی، لیکن کسی کاریگر کے ہاتھ اسے لگے تو وہ ایسا خوبصورت معلّمہ مکان بن گیا۔ تو جس نے اس کو بنایا ہے، اصل میں تعریف اس خالق کی ہوتی ہے۔ یہ جو مٹی کا بنا ہوا یہ وجود ہے، بنا کس سے تھا؟ مٹی اور گارے سے بنا تھا۔ قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، چار رب کی صفات اکٹھی ہوں تو ایک انسان بنتا ہے۔